بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عبادات کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے، اس کا تعلق نماز کے موقع پہ تخنوں سے اونچے اپنے پائنچوں کرنے یا اپنی پتلون کو کرنے سے متعلق ہے۔ عام طور سے باجماعت نماز کے موقع پہ ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں، جو امام حضرات ہیں، وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو فالوورز ہیں، جو مقتدی ہیں، ان کو اپنی شلواریں اور اپنے جو پائنچے ہیں وہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھنے ہیں، اور وہ جس انداز میں اس اعلان کو نشر کرتے ہیں اس سے عام آدمی کو پیغام یہ ملتا ہے کہ غالباً نماز اس کی قبولی تب ہوگی باجماعت جب اس کے جو ٹخنے ہیں وہ ننگے ہوں۔ اس سلسلے میں جس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بات ہے اس کا ایک خاص موقع اور محل ہے، اور یہ موقع اور محل جو ہے یہ صرف نماز کے موقع پہ نہیں بلکہ یہ ہر موقع پہ سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ عربوں کا ایک خاص لباس ہوا کرتا تھا جس کو وہ اپنے پیچھے لٹکا کے چلا کرتے تھے تہبند کے طور پہ، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ جو لباس تھا وہ زمین پہ گھسٹتا ہوا آتا تھا، اور اس میں ایک خاص طرح کا غرور اور تکبر کا جو عنصر تھا وہ بہت نمایاں ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن مجید میں اس تکبر کی اور غرور کی بہت سخت ممانعت فرمائی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی روشنی میں یہ محسوس کیا کہ اس کے جتنے بھی مظاہر ہیں اسے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ چنانچہ عربوں کے اس پورے کے پورے طور طریقے کو انہوں نے وہ زیر بحث لے کے آیا، اور انہوں نے کہا کہ جس کو اسبال ازار کہتے ہیں، یعنی ازار کا لٹکانا کہتے ہیں، اس کو انہوں نے شد و مت سے منع کیا، اور یہ کہا کہ یہ ایک غرور، یعنی ان کی بات کا جو ممانعت تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید نے جو یہ غرور تکبر کو منع کیا گیا اور جس کے نتیجے میں غرور اور تکبر کے سارے مظاہر کو ختم کیا گیا، منع کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انہی میں سے ظاہر ہے کہ گردانا۔ چنانچہ ایک آدمی نے اگر تہبند پہنا ہوا ہے، وہ پیچھے سے لٹکتا ہوا گھسٹتا ہوا چلا آ رہا ہے، تو آبویسلی اس کے نتیجے میں جو ایک تاثر ملتا ہے وہ وہی غرور اور تکبر کا تاثر ہے جس کو ہمارے مذہب نے ختم کیا۔ چنانچہ یہ اس پورے کے پورے حکم کا موقع اور محل ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہمیں عمومی طور پہ دیکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ یہ اسی لباس سے متعلق ہے جو عرب اس طرح سے پہنتے تھے، جو لٹکتا ہوا چلا آتا تھا، اور اس کا ہماری پتلون سے یا ہماری شلوار سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی وہاں پہ جو لٹکانے کا معاملہ تھا وہ محض یہ نہیں تھا کہ ٹخنے کے نیچے وہ لٹکتا رہتا تھا، بلکہ وہ گھسٹتا ہوا آتا تھا، اور وہ گھسٹنے میں جو کیفیت تھی جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ تکبر اور غرور کی تھی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کہا کہ مناسب نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات ایک عمومی بات تھی، اس کا تعلق نماز اور غیر نماز دونوں سے ہے۔ اس موقع کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ نماز کے موقع پہ ہم جو پتلون یا شلوار ہم نے آج پہنی ہوئی ہے، اگر وہ مثال کے طور پہ ٹخنوں سے نیچے لٹک بھی رہی ہے تو اس کا اس حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں وہ لٹک سکتی ہے۔ جس چیز کی ممانعت کی گئی تھی وہ اس خاص لباس کی ممانعت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں عرب پہنتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ لباس جو تھا جیسے کہ میں نے عرض کیا پیچھے لٹکتا ہوا گھسٹتا ہوا چلا آتا تھا۔ تو یہ بات اگر واضح ہو جائے تو اس سے بالکل یہ بات سامنے ہو کے آ جاتی ہے کہ نماز کے موقع پہ ٹخنوں کو ننگا کرنا کوئی شرط نہیں ہے نماز کی۔ یعنی اس موقع پہ اگر ہم نے شلوار یا قمیض یا پتلون پہنی ہوئی ہے یا کوئی اور لباس پہنا ہوا ہے، تو اگر وہ مثال کے طور پہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے تو یہ ہرگز اس کے نتیجے میں کوئی نماز ناقابل قبول ہوتی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی اس کا ایک خاص موقع اور محل تھا، اس موقع اور محل کے لحاظ سے ظاہر ہے اگر وہ لباس آج بھی کوئی پہنتا ہے تو اس کو آج بھی وہی ممانعت کا ہم درجہ دیں گے، لیکن نماز کا معاملہ جو ہے جس میں ہم عام طور سے پتلون پہنتے ہیں، شلوار پہنتے ہیں یا پاجامہ پہنتے ہیں، اس کا اس حکم سے کوئی تعلق نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔